مسلمانوں کے شہر میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ جوگی محلہ میں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا۔ مسلمانوں مہربانی بیٹھے، یہ مجھے موقع دے، وقت کم ہے۔ مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، لمحوں کا یقین نہیں ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے یار، وہ تمہارے شہر کی گلی میں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل لیتے ہو۔ آپ جی ہیں سر، بس ہمیں چند منٹ میں نے ایک دو میسیج دینے ہیں، پڑھنا تو شام تک ذاکرین نے، لیکن یہ بات جو میں ہمارے بھائی کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ کیوں چاہتے ہیں ہم مجلس میں آئیں؟ یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن جب تیرے شہر میں تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل یا مجلس ہو نا، پھر اس میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ میں ایک ذاتی تجربہ، ذاتی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بہت ہیں، وہاں سے ان کے ممبران اسمبلی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد جانے کا مجھے اتفاق ہوا، بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے، میری طرف دیکھیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار کہوں، ایک ہندو شاعر ہے، جب سے اس سے پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو اس نے کہا جی میں نے سید صاحب کا سلام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ وہ جس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ آ گیا، ہندو شاعر، اور اس نے پہلا فقرہ میرے سامنے بیٹھ کے جو کہا، کہنے لگا جی آپ کیونکہ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے۔ بڑا نکھرا نثرا ماحول ہے، آپ کمال باریکیاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو باریکی میں کہنے لگوں اللہ کرے آپ اس کا سواد لے جائیں۔ ہندو شاعر نے جو مولا حسین کی نظم پڑھی، نظم بھائی جی اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑے۔ شاید آپ دھیان نہیں دے رہے، مہربانی سر، وگرنہ مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب میں نے بڑی جلدی سر جب میں نے اسے نیاز دی تو اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، واقعہ بظاہر چھوٹا تھا، نتیجہ بہت بڑا تھا۔ جی میں سوزی ساتھ نہیں لا سکا جی ولا کے کہنے کے لیے، اوہ آپ کی محبت ہے جو آپ سن رہے ہو، وگرنہ شیعہ مجلسوں میں مولوی آج کل صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہاں بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی۔ میں نے کیا کہا، جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کی تعریف کی، آپ نے دعا بھی دی، نیاز بھی دی۔ کو مہینہ پہلے اس نے کہا جی ہمارے ساتھ والی گوٹ میں، وہ پنڈ چک نہیں کہتے، گوٹ میں امام حسین کے ذکر کی محفل تھی اور انتظام کرنے والے شیعہ سنی اکٹھے تھے۔ سندھ میں ابھی تک قلندر کی محنت کام دی، خدا جانتا ہے یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ طاقتیں ایسی اس ملک کا جنہیں مستقبل بارے میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پارا چنار میں جو شیعہ قتل ہو رہے ہیں انہیں قتل کرنے والے سنی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو۔ میری آپ تائید فرمائیں، یہ حقائق ہیں۔ اس ملک کا مستقبل برباد کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئی، لیکن 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کا ختم نیاز ہوتی ہے نا، تسی کنڈیاں نو کی آکھ دیو بھائی؟
میں نو حیران کیوں ویکھ رہا ہے؟ اور جب 22 رجب کو بندے کہتے جی شیعہ سنی رولا پہ گیا، اوے ابھی تک بھی 22 رجب کو کنڈوں والے دن گلیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے۔ میری تائید کرو، میری تائید فرمایا۔ لہذا شیعہ سنی کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہ ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں۔ شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ لہذا اس نے ہندو شاعر نے کہا جی مشترکہ محفل پاک تھی، اہل سنت اور شیعوں نے مل کے کروائی، میں نے اجازت منتظمین سے لے کے مولا کی نظم پڑھی، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ لیکن جو وہاں پہ دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی نا، دینی شخصیت، ہن میں مسیت دا مولوی آکھاں تے پھر ہی سمجھ آؤں، ہماری کچھ مجبوریاں بھائی۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ مجھے توقع تھی کہ یہ جو دینی رہنما ہیں یہ بھی مجھے کوئی شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں مجھے توقع یہ تھی کہ شاباش تو دیں گے نا کہ غیر مذہب کا ہو کے تو مسلمانوں کے نبی کے بچوں کے قصیدے پڑھ رہے۔ کہتے ہیں میں توقع شاباش کی لگائے بیٹھا تھا، جب نظم ختم کی نا شاباش انہوں نے کیا دینی تھی، جلے سڑے لہجے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ جلال پور جٹا نہیں پورا علاقہ بیٹھا ہوئے، اس فقرے کی باریکی اگر آپ سمجھ لیں۔ مولوی صاحب نے غصے میں کیا کہا، مہربانی سید، مولوی صاحب نے بجائے شاباش دینے کے جلے سڑے لہجے میں کیا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، سون ڈالے نو میں تے نہیں آکھے نا میری مدد کریں، کیونکہ یہ ذاکروں کا حق ہے یار، آپ نے زحمت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے ہندو، مجھے مولوی صاحب نے کہا تجھے اگر حسین، پرابلم ہندو نہیں تھا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اب وقت جو نہیں ہے، جلے سڑے لہجے میں اسے دیکھ کے کہتا تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا نکل گیا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ کیا کہنے آپ جیئے سر مسلمانوں بیٹھ جا میرے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں اس لیے جہاں بھی مجلس میں جا رہا ہوں مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں، اور رواج پھر سے ڈالو مجلسوں میں آنے کی۔ چلو سارے نہ آؤ، جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے انہیں آنے دو، کوئی تو سمجھے گا میری بات کو۔ یا بابا اگر آپ یہاں پہ آ بھی پیچھے بخ جی، آپ نے اطمینان سے رہنا، آپ کی سوچوں سے بھی جلد ممبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں مجھے خود احساس ہے بخدا یہ کوئی سرکار کا اعجاز ہے کہ ذاکر کم پڑ گئے ہیں، عزاداری گلی گلی میں ہو۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اچھا میں بابا پیر، میں یہ سمجھتا تھا یہ جو نکاح ٹوٹنے والا رولا ہے نا یہ لوکل چھوٹے لیول کا ہے، ایویں پنڈاں دا چھوٹا مولوی کہتا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ میں حیران ہو گیا اس الیکشن کے نتیجے کے بعد، حیران تو خیر سارے ہی ہوئے ہیں۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، اس الیکشن کے نتیجے کے بعد پتہ چلا کہ آزاد امیدوار زندہ، بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، موجود باتیں کرتا ہوں میں، کہ آزاد امیدوار زیادہ جیتے۔ لوگوں کو پتا الیکشن کے بعد چلا ہے کہ جی آزاد امیدوار زیادہ جیتے ہیں، یار کس پارٹی کی ہیں؟ اور بھائی لکھیا نہیں سی ہویا ایاکا نعبدو،
لہذا پتہ چل گیا جی یہ تو خان صاحب دے بندے چوکھے جیت گئے. اب خان صاحب کے جیتنے والے آزاد امیدواروں کی قانونی مجبوری تھی کہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر وہ کسی پارٹی کے شمولیت نہ کرتے تو ان کی ممبرشپ ختم ہو جانی تھی. لہذا عمران خان صاحب کی بھی یہ مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنی جماعت کو کسی نہ کسی پارٹی میں اپنے لوگوں کو شامل کروانا تھا. لوگوں نے عمران خان سے مل کے کہا جی کس پارٹی میں شامل کروائیں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا جی میرا کسے پارٹی تے اعتبار نہیں سوائے شیعہ جماعت. یہ حقائق ہمارے بھائی ہیں, اللہ انہیں زندگی دے. تسی تے انجی چپ ہو گئے جی میں ٹی وی تے خبراں شروع ہو گئی ہیں. او خدا دا ناجے گل سنو میری. راجہ ناصر عباس کو اللہ زندگی دے, ہمارے شیعہ عالم ہیں, MWM کے چیف ہیں, ہیڈ ہیں. عمران خان صاحب نے جی ہمارے بندے آپ کی جماعت میں آئیں گے. بات میں ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرنے لگا. عمران خان نے کیا کہا کہ ہمارے بندے شیعہ جماعت میں شمولیت کریں گے. جیسے پروگرام بن گیا شیعہ جماعت میں شمولیت کرنے کا, سیاسی تبصرے شروع ہو گئے. شیعہ راجہ ناصر عباس عالم دین نے بھی ویلکم کہا, پریس کانفرنس بھی کر دی. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ جیتے ہوئے آزاد امیدوار جو ہیں اب انہیں شیعہ جماعت میں شمولیت کرنے. کراچی میں ایک مولویوں کا گروپ ہے جسے میں بھانجا گروپ کہتا ہوں, جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے. کوئی بات نہیں, سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. وہ تو وضاحت کا وقت نہیں ہے. آپ جیئے سر, آپ جیئے, میں موجود بات کر رہا ہوں. بابا مشتاق پیر خدا کی قسم یہ دیکھیں, میں سمجھتا تھا نکاح ٹوٹنا گلی محلے کا رول ہے. اوہو اللہ اکبر. جب ملک میں پتہ چلا کہ یہ سارے ایم پی ہوئے, وہ شیعوں کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مشہور ہو جائے گی. دنیا کا پریس میڈیا کہے گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایک شیعہ جماعت ہے. بھانجا گروپ نے کراچی میں بیٹا فتویٰ کیا دے دیا کہ جس پی ٹی آئی کے بندے نے شیعہ جماعت میں شمولیت کی اس کا نکاح ٹوٹ جائے. یہ بابا جی بڑے لیول کی بات تھی کہ جس نے شیعہ جماعت میں, میں سمجھتا تھا عمران خان دلیر بندہ ہے, پٹھان نیازی ہے. اور جب نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ آیا نا, سارا تو پہلے خان صاحب پیچھے ہوئے. ان کی مجبوری تھی, ان کا پہلے ہی نکاح کا کیس عدالت میں تھا. نہیں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. خیر میں اس بات کو میں آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا کہ خان صاحب نے مولویوں کے ڈر سے ایک ایسی غیر شیعہ جماعت میں شمولیت کی جس کے وجود کے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا. عمران خان صاحب سے لے کے میں منصورہ تک, منصورہ سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ان بیٹھے ہوئے قبلوں تک جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا, ہاں یہ فتوے ریکارڈ پہ موجود ہے. تحریک پاکستان میں قائد اعظم کو کافر کہا گیا. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا, انہی کی اولاد کہہ رہی ہے ملک ہمارا ہے. بنانے والے کو کافر کہا, اور جب ملک معرض وجود میں دنیا کی مجبوری بن گئے, اب کہتے ہیں ملک ہمارا ہے. تیرا پرانا اسٹائل ہے, تو وارثوں کو کافر کہتا ہے, ورثے پہ قبضہ سارے. اللہ جانے کون سمجھ رہا ہے یا کون نہیں سمجھ رہا. مہربانی سر, مہربانی سر. آج میں جلال پور جٹاں کے اس جوگی محلہ کی سالانہ مجلس میں, اللہ ہمارے بچے عمران کو زندگی دے, وہ مسلسل ہم سے رابطے میں تھے, لہذا مطلب ٹائم نہیں بھی تھا, پھر بھی میں پہنچ آیا ہوں. اس نے اتنی محبت کی ہے. بات مجھے کلوز کرنا ہے, یہیں پہ بات مجھے تمام کرنا ہے. صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں, اس ملک کا سب سے کچا دھاگا نکاح ہی ہے. آپ میری بات پہ دھیان دیں جی. نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں, وقت بالکل تمام ہو گئے.
جی مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. گلی میں کھڑے ہوئے عزادار بھی میری بات سن رہے ہیں, نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے, میں نے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, وہ آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹنے کے فتوے دینے والوں, اور تمہیں تو جمعے کی نماز والے خطبے میں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا. نہیں نہیں نہیں, آپ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں, اور کہنا تو تمہیں یہ چاہیے تھا کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے, انما الخمر اسے بہتر کرے تھوڑا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. قرآن ہے, میں افسانہ کہانی پڑھ رہا ہوں, شراب حرام ہے. مشترکہ مذہبوں کا فیصلہ ہے شراب حرام ہے. مولوی جی کہو نا, ہمت کرو, مسجد کے خطبے میں, درس فجر میں, اس ملک پاکستان میں, اس اسلامی ملک میں, مسلمانوں کے ملک میں جہاں سارا سر دن قرآن پڑھا جاتا ہے, اس قرآن پڑھنے والے ملک میں دین بیان کرو اور کہو کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مولوی جی کرو ہمت کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے. نہیں نہیں, مجھے نہیں اندازہ ہو رہا میری بات آپ کون سن رہے ہیں. آپ جی ہیں سر, نہیں نہیں نہیں, بس میرے خیال 4 منٹ ممبر میں بابا جی کو دے رہا ہوں, میں مصاحب بھی نہیں پڑھ رہا, خود بھی جلدی میں ہوں, گزارش یہیں پہ میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں. جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ نے 3 سال پہلے تیری فقہ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. انہوں نے فیصلہ دیا ججز نے کہ ایک محفل میں 3 دفعہ طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. ہوں ججاں دی جان کھاؤ, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نے فقہ پورے ملک میں مسلط کی ہوئی ہے, طلاق 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 طلاق. یہ تو انجے ہی طلاق ہے جی میں جاندی بی بی نو بندہ کے نکاح نکاح نکاح. بولو میرے ساتھ, آپ دھیان ہی نہیں دے رہے یا بس آخر نہیں وقت میں یہ میں تبصرہ کر ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم اگر اس ملک میں بندے جیسے ضیاء الحق اسلام نافذ کرنے لگا تھا نا, اگر کوئی 1-2 جرنیل اسلام نافذ کرنے والے اور آ جاتے اور یہ اپنی اپنی فقہ نافذ کر دیتے. کیوں رک گیا تھا ضیاء کا اسلام؟ اس نے زکوٰۃ نافذ کی, شیعہ قیادت مفتی جعفر کی اللہ درجات بلند فرمائے, اس نے کہا ہم شیعہ, ضیاء الحق یاد رکھنا, ہم شیعہ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں, ہم نے تو مولا ہی اسے مانا ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور اس کے بعد مجھے موقع دے, مجھے موقع دے. یا علی یا علی, مہربانی سر, مہربانی, سبحان اللہ. جی اس آنکھ ہی رہے تو تسی کو جی علی کر لیں کو ساری ٹھنڈے ہو. بس بس, میں اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا, میں بتانے کی پوزیشن میں ٹائم جو نہیں, بھائی نہ سارے بندیاں چو کس یا علی نہیں آکھے, میں نہیں, میں چپ ہوں یار. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جو اتنے سارے بندوں میں بیٹھ کے یا علی نہیں کہہ رہا, اللہ جانے قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہے. ہاں مطلب اپنا معیار برقرار رکھے بیٹا. لیکن میں آپ سے کچھ داد دعا نعرے اس وقت نہیں ہے, مجھے ایک میسج دینا ہے, اور میسج میں آپ کو نہیں دے رہا, آپ کو دے رہا ہوں. اور ان کے بھی بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, کیونکہ بزرگ جتھے لگے نے وہ ٹھیک ہی لگے. میری پاکستان کے مشتاق پیر ان بچوں سے اپیل ہے جو مستقبل ہے میرے وطن کا. وہ اہل حدیث بچے ہیں, اہل سنت ہے, جو بندی ہے, بریلوی ہے. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں, مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ ہم تیرے بھائی ہیں یار. میری مسلمانوں کی ان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں,
جو CSS کر رہے ہیں, جو بیچلر میں ماسٹر ڈگریاں, بیٹا آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بٹھایا گیا ہے کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بیٹا اپنی مرضی کے اپنے مولویوں سے پوچھنا کہ اگر مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر قبلہ ہمیں بتائیں باب آدم کا حق مہر کیا تھا. نہ ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا, مجھے دکھ ہوگا. یہی مہربانی صاحب, ممبر میں بھائی کو دینے والا ہوں, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر مجھے شاہ جی کے حوالے کر دینا. میں نے کیا کہا ہے ان مسلمان بچوں کو جو کل کے جج بننے ہیں, کل کے چیف جسٹس بننے ہیں, کل کے MPAs ہونے ہیں, MNAs, ڈاکٹر, انجینئر, یہ مستقبل ہے میرے وطن کا. انہاں جو وڈیاں ہو کے ساڑی جان کھانی ہے تو میں انہیں ابھی سے کلیئر کیوں نہ کروں. میری طرف دیکھو میرے بھائی, اوہ پلر آلیا میرے یا علی مدد, کیا کہنے یار. میں کہہ رہا ہوں وقت نہیں ہے, پھر مجھے مجبور کر رہے ہیں آپ. میں تو آج اپنی روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اور میرے مستقبل پاکستان کے بچوں, اپنی مرضی کے اسکالروں کو کہیں پہ اکٹھا کر کے پوچھو کہ بابا بشریت حضرت آدم کا حق مہر کیا ہے. وقت نہیں ہے, ایک لمحہ مجھے دیں, بغیر تشریح کے بات کر رہا ہوں. حضرت آدم کی نظر حوا پہ پڑی, غیب سے آوازی آدم اس سے تمہارا نکاح ہوگا. تو ہم سب کے باب آدم نے پتہ کیا کہا پیر جی, کہنے لگا تے دیر کس بات کی. میں کل ہی سواد لے گیا, دیر کس بات. اللہ اکبر, کاش فرصت ہوتی تو میں بات کر. جب کہا نا دیر کس بات کے, خدا نے کہا آدم نکاح ہوگا, لیکن نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے. اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا, تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہونے ہیں, کیا کہنے. تھوڑے سیانے ہو بھئی جڑے سید نو داد نہیں دے سکتے سانو خمس دینا جے. کیا بات ہے یار آپ کی. سارے جواب دے لینے آرے کا یا علی صاحب. آواز آدم اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا تو تیرے بچے کہاں سے حق مہر دیں گے. قانون ہے ہمارا, نکاح میں حق مہر ضروری ہے. کاش کو اس باریکی کا لطف لے. بابا سرکار سے لے کے آخری عزادار تھا, جب غیب سے آواز آئی نا حق مہر دینا ہوگا, بابا بشریت آدم نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا ہم ساری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہے ہیں. غیب سے تیسری آواز آئی حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے, جنت کے مالک کوئی اور. آپ جیے سر, آپ جیے, وقت ہی تمام ہو گیا سر. جی مہربانی مجھے موقع دے. جب کہا نا جنت کے مالک, آدم نے کہا اللہ مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ جو لباس میں پہنے پھر رہا ہوں نا یہ بڑا قیمتی لباس ہے, تو ہم یہ اپنا قیمتی لباس حوا کے حق مہر میں لکھوا دیتے. آدم تم سے ہم نے پہلے کہا ہے ملکیت سے حق مہر دیا جاتا. اور جب بابا آدم جنت سے نکلا تو لباس ساتھ نہیں تھا. پھر ملکیت کا کنفرم نہیں ہو جاتا کہ جنت سے لباس باہر کوئی نہیں لے کے جا سکتا, مالکوں کی مرضی مدینے بیٹھ کے جب چاہیں منگوا لے. کیا کہنے کہا, بس ختم کر. میں شیعہ لٹریچر کی بات نہیں کر رہا, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور جب تک یہ CD سسٹم نہیں تھا ہم مولوی ذاکر بڑے سوکھے تھے, بات کر کے مکر جاتے تھے. اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ CD سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جا. ہاں لہذا میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, اپنی بات پہ پہرا دینا جانتا ہوں. یہ شیعہ لٹریچر کی بات نہیں ہے.
کہ آدم کا حق مہر کیا تھا؟ برے صغیر کا بہت بڑا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، پڑھے لکھے لوگ اس نام سے واقف ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتا ہے جب ہم سب کے بابا آدم حق مہر کے مسئلے پہ پریشان ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ غیب سے پانچویں آواز آئی، مشکلوں میں پریشانی اس طرح ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہم ہی بتا دیتے ہیں 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اعلان آخری کر کے ممبر میں فضائل میں چھوڑ رہا ہوں، ہمیں مسلمانوں کا وہ مسلک دکھاؤ جو واجب نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھتا ہو۔ بابا نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتے تو مسیحتوں باہر نکل دیں، پتہ کی سمجھتے ہیں آل محمد میں جو آل ہے نا یہ انگریزی والا آل ہے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ تو چپ بھی کمال لگتے ہیں۔ وہ درود میں ویلڈنگ مشینیں اٹھا کے پھر رہی ہیں کہ درود میں مرضی کے قبیلے ویلڈ کر لو۔ تجھے سبحان اللہ کہنا نہیں آتا تو انا للہ پڑھ، میں چلا جاؤں یار، بات میں نے ختم یہیں پہ کرنی ہے۔ وہ ویلڈنگ مشینیں اٹھا کے پھر رہے ہو، اسے بھی درود میں شامل کر لو، اسے بھی درود میں شامل کر لو۔ ریاض رضوی میں ایک طریقہ تجھے بتا رہا ہوں، روز روز کرو، اللہ ختم کرو۔ اگر تیری مرضی کی فیملیاں پوری فٹ نہیں نہ ہو رہی تو میرٹ پہ حضرت آدم بنتے ہیں۔ بہت بہت درود تم نے پڑھ لیا حضرت ابراہیم پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بہت زیادہ پڑھ لیے۔ اب مرضی کے بندے جہاں اور جو لانے ہیں تو حضرت آدم ماشاءاللہ ہم سب کے مشترکہ باپ ہیں، آپ درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ آدم صرف پہلا نبی نہیں، وہ پہلا خلیفہ بھی ہے، پہلا خلیفہ ہے، درود میں آ رہا ہے، لے آؤ۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی میں کو ناراض ہو رہا ہوں۔ اور پڑھو درود کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ یہ سالانہ مجلس یکم سفر جوگی محلہ میں مفت میں درود بنایا دے رہا ہوں۔ کما صلیت علی اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے آدم پہ بھیجا اور آدم کی آل پہ۔ ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا جو آل آدم پہ درود پڑھے؟ کوئی جرت نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہمیں مولوی مار دیں گے، ہمیں مولوی کھا جائیں گے۔ مولوی کہیں گے مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے۔ اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔